कितना और बहाओगे, कितनी माओ के आंसू देके, कितनी और रुलाओगे। हर सू मेरे आग लगी है, कितना और जलाओगे, कितना और जलाओगे। वादी सारी फिक्र जरा अपने भी तू अंजाम की, कितने वानी तू मारेगा। मेरे हर बेटे ने खाई कसम ईमान की, मेरे हर बेटे ने खाई कसम ईमान की। कश्मीर हूँ मैं, कश्मीर हूँ मैं, शहर पाकिस्तान की। सच अपना ये दुनिया से तुम कब तक और छुपाओगे, कितने जख्म लगे हैं पे। We will fight until we die. We will fight until we lost the Black Nation. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन यौम यकजहती कश्मीर। और आज हम बात करने जा रहे हैं कश्मीर में होने वाले मज़ालिम और बैनुल-अक़वामी दुनिया की एक मुजरिमाना गफलत और ख़ामोशी और इसके मुहर्रिकात जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे अहम ये कि 74 साल हो चुके हैं और पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हमायत के सिलसिले को जारी रखे हुए और पूरी दुनिया को हमने ये पैगाम दिया है कि हमारी कौमी सलामती पॉलिसी, जिसके बाकायदा तौर पर इक़्तिबासात भी सामने आ चुके हैं, और ये दस्तावेज़ जिसमें हमने कश्मीर को अपना अहम सतून, जिस तरह हमारी खारजा पॉलिसी का एक बड़ा अहम सतून है, कश्मीर को हमने करार दिया है। और कश्मीर में मज़ालिम का सिलसिला जारी। और पिछले 24 घंटों के दौरान अब जो आज़ादी इज़हार राय है, जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, और ये पूरी दुनिया में जो चैम्पियन बने फिरते हैं आज़ादी इज़हार राय के नाम पर, इस वक्त इसको कैश करने वाले और इंसानी हुकूक के जो चैम्पियन हैं और अम्बरदार हैं, वो आज क्यों खामोश हैं। फ़हद शाह को गिरफ़्तार कर लिया गया है पुलवामा से, और सजाद गुल सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्हें श्रीनगर से अगवा किया गया है और इन पर मुकदमा ये है कि इन्होंने सच बोला है। सच की पादाश में ये मुकदमा उन पर दर्ज किया गया है। और 5 अगस्त 2019 से अब तक जो भी डेवलपमेंट हुई है, जो भी मनफी हथकंडे मोदी सरकार की जानिब से, RSS, बजरंग दल और शिवसेना के गुंडों की जानिब से जो हथकंडे इस्तेमाल किए गए, हम कई बार इस शो में मुतादिद बार इसका जिक्र कर चुके हैं कि एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 40,000 से ज़ायद 5 अगस्त 2019 के फौरी बाद जो RSS के गुंडे हैं, ये वहाँ अफवाज की वर्दी में मलबूस होकर निहत्ते कश्मीरियों पर रॉड्स, पैलेट्स गन का इस्तेमाल किया और उन्होंने कत्ल गारत का एक नया बाजार गर्म किया। और आज पूरी दुनिया, जिसकी बात हम करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम जो 1945 में अमल में आया और ब्रसेल्स में सर जोड़कर जो ममालिक बैठे थे, और उसके 3 साल के बाद उन्होंने इंसानी हुकूक की एक कौंसल भी बनाई जिसके 30 आर्टिकल्स थे, और 30 के 30 आर्टिकल्स के आज मकबूजा वादियाँ बिखेरने वाली मोदी सरकार को टस से मस नहीं और खामोशी है पूरी दुनिया की, और इस पर बिल्कुल किसी किस्म की लबकुशाई नहीं है। और ये भी आज हम अपने शो में इस चीज़ का जिक्र करेंगे और इस ट्रांसमिशन में कि कश्मीरी अपनी जिद्दोजहद आज़ादी में अपनी मंजिल के कितने करीब पहुंच चुके हैं। हमारी इस वक्त आसिया अंद्राबी, दीगर जो असीरान हैं जो इस वक्त कैद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिन्हें इंसानी हकूक़ की और फंडामेंटल राइट्स
دور دور تک ان کے قریب بھی نہیں ہیں. کیوں اس طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ آرٹیکل 370 35A کو ریووک کرنے کے بعد پھر لیفٹیننٹ گورنر کی تعیناتی کی گئی, پھر وادی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا, پھر غزہ کی پٹی کی طرح ایک وہی ماڈل اڈاپٹ کیا گیا, اور یہاں پر بھی جو فوجی ریٹائرڈ فوجی تھے ان کے جنہوں نے ظلم اور بربریت کی مثالیں قائم کی, ان کے لیے گھروں کی تعمیر سے لے کر اب تک جعلی ڈومیسائل کا اجرا بھی اس میں شامل ہے. یہ تمام تر معاملات کو آج ہم زیر بحث لائیں گے, اور میرے ساتھ عاصم بھی موجود ہیں. جی عاصم. جی سجاد, جس طرح آپ نے بڑی تفصیل سے پورا پس پیش منظر کو بیان کیا, لیکن یہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں انسانی حقوق کے علمدار اور چیمپئنز کی بات کرتے ہیں, تو وہ جن قوانین کا آپ ذکر کر رہے ہیں, تو آپ یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کی جو ریزولوشنز خود موجود ہیں, ان کی جن کی جس طرح دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, آپ 370 آرٹیکل اور 335A کی بات کریں, پھر اس کے بعد جتنے بھی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں, کیمیکل ویپنز کا بھی استعمال دیکھا گیا, پیلٹ گنز کی بات آپ کر رہے ہیں, تو اس کے بعد جو دنیا کے سامنے تصاویر سامنے آئیں 5 اگست کے بعد, تمام جریدے بولے, تمام میڈیا کے اندر آواز اٹھی, لیکن ہوا کیا؟ خاموشی. اور جسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ خاموشی جس میں کشمیریوں کا خون شامل ہے. سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا, ایک بستی ہے جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں. بہت بڑا سوال ہے پوری عالمی دنیا سے, عالمی برادری سے, ان کشمیریوں کا جو پوری دنیا میں اس وقت آواز بنے ہیں. 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر, ان کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن, بلکہ تجدید عہد کا دن ہے, کہ جس میں ہم ان کے حق آزادی کے حوالے سے ہم جب بات کرتے ہیں, وہ تصواب رائے کے حوالے سے, کہ جس کے بارے میں خود یونائٹڈ نیشن میں جا کر بھارتی وزیر اعظم وعدہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد آج تک وہاں پر ڈیموگرافک چینج ہم دیکھتے ہیں, لوگوں کا قتل عام دیکھتے ہیں. جینوسائیڈ واچ کی رپورٹس کو دیکھا جائے تو ریپ کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا گیا. اب یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کی جو رپورٹس ہیں, 2 جامع رپورٹس موجود ہیں, ان کے اندر سب کچھ حقائق جو کہ انہوں نے اپنے سورسز سے پک کیے, جو ابھی گراؤنڈ پہ کوئی جا نہیں سکا, اس کے باوجود جو حقائق ان کو ملے, اس پہ پوری قوم اور پوری دنیا روئی. لیکن آج بھی یہ ایک ایسی خاموشی ہم دیکھ رہے ہیں عالمی اداروں کی جانب سے, اور وہ عالمی ذرائع ابلاغ جو کہ اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا چیمپئن کہتے ہیں, تو آج وہ کہاں کھڑے ہیں. اور اگر یہی چیز کہیں کسی مسلمان ملک کے اندر, یا آپ ایسٹ تیمور کی بات کریں یا کسی اور جگہ پہ بات کریں, ساؤتھ سوڈان کی بات کریں, تو وہاں پر فوری طور پر نہ صرف کارروائی کی جاتی ہے, بلکہ کارپیٹ بمنگ کر کے افغانستان کو تہس نہس کر دینے کی دھمکی تک دی جاتی ہے, کہ ہمارے پاس مدر آف آل بامز موجود ہیں. 10 بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سپیکر صاحب, صدر آزاد جموں و کشمیر, وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر, لیڈران مختلف پارٹیز کے, اور کیونکہ یہ بات گفتگو جو ہے وہ کشمیر کے اس طرف بھی جائے گی جو مقبوضہ ہے, جہاں پر ظلم اور زیادتی ہے, تو میرے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں اور پاکستانیوں کی طرف بھی یہ بات جائے گی, تو پاکستانیوں, اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل فورمز پر بھی بات جائے گی, تو میں ان سے بھی خطاب کروں گا. تو میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں کہ بیچ میں انگریزی کے الفاظ بھی استعمال کر لوں, تاکہ جہاں پیغام پہنچنا ہے وہاں پیغام بھی پہنچے. علامہ اقبال نے, میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ علامہ اقبال نے 1930 کے اپنے مسلم تھاٹس ریکنسیلیشن, مسلم تھاٹس کے حوالے سے جو تقریریں کی, ساری انگریزی میں کی, کیونکہ ان کو پیغام بھارت انگریز سامراج کی طرف بھی بھیجنا تھا. تو میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے جس انداز سے یہاں گفتگو رکھی, اور اس بات پر بھی مشکور ہوں کہ جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے, یہ ضرور ہم بحث کر سکتے ہیں کہ اس پہ زیادہ محنت کرنی چاہیے اور حکومت کو زیادہ کام کرنا چاہیے, مگر اس کے اندر کوئی ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہے. تو لہٰذا میں ہندوستان کو یہ باور کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے معاملے میں ہر پاکستانی, ساری ہماری سیاسی جماعتیں, ہر کشمیری جو یہاں پر ہے, اور جو کشمیر کے اوپر, جن کے اوپر آپ ظلم و ستم کر رہے ہیں, سب کشمیری ایک ہی انداز سے سوچتے ہیں. اور یہ ہے بہت بڑی طاقت. اس کو اس وقت ہتھیار سے دبایا جا رہا ہے, اس وقت اس کو اس انداز سے دبایا جا رہا ہے جو دنیا کی ایک فلسفے کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے, جس کا میں یوں ذکر کر دوں کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ دنیا میں ظلم و ستم ہوتا ہے, ادارے بھی بنے ہوئے ہیں, مگر حل کی طرف نہیں جاتے.
تو ایک کانسیپٹ پچھلی صدی سے شروع ہوا اور وہ ہے ہیومن وار کا، کہ جنگ یا ظلم یہاں تک کرو کہ لوگ بہت زیادہ اس کے اوپر آواز نہ اٹھے، سیز فائر بھی کرو، سفید جھنڈا بھی اٹھاؤ، اس دن لاشوں کو بھی دفناؤ اور پھر شروع ہو جاؤ، مگر جو اصول ہیں، جن بنیاد کے اوپر اقدار ہیں، جن بنیاد پر اس پر فیصلہ نہ کرو۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں، سب سے پہلے لیو ٹالسٹائی نے اس بات کو دنیا کو بتانا شروع کیا کہ یہ ہیومن وار کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ امن کو بالکل ہی بالائے طاق رکھ دیا جائے، ہیومن وار کے چکر میں ایسا نہ ہو کشمیر جیسے، اس نے تو کشمیر نہیں دیکھا ہوگا، کشمیر جیسے معاملات کے اندر تھوڑی تھوڑی جنگ و جدل کرتے رہو، ظلم و ستم کرتے رہو، مگر ایک ہیومن وار چلے اور اس کے اندر لوگوں کو ٹوٹل پیس کے بجائے سکرمشز کے اندر دنیا کی تاریخ چلتی رہے۔ اور اس پچھلی صدی کے اندر آپ یہی دیکھیں گے کہ اسی انداز سے جو معاملہ ملتوی کیا جا سکتا ہے وہ ملتوی کیا جا رہا ہے، جس کے اندر کشمیر اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو میں تاریخ سے آپ سب لوگ واقف ہیں، مگر دنیا شاید نا واقف ہو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں دنیا کو بتانے کے لیے کہ جو قربانیاں کشمیریوں نے دی ڈوگرا راج کے اندر، جو قربانیاں پاکستان بنتے وقت دیں، اور جو قربانیاں آج تک دے رہے ہیں، اس حوالے سے پاکستان اس بات کو پہچانتا بھی ہے اور دنیا کو دکھانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ کم سے کم 1 لاکھ افراد یہاں شہید ہوئے، اور کیا کیا ظلم برداشت کیا۔ ماورائے قتل ہندوستان، وہاں انڈین اللیگلی آکوپائڈ کشمیر کے اندر ہے، خلاف قاعدہ غیر قانونی حراست میں نوجوانوں کو رکھنا اور سب کو رکھنا، یہ وہاں پر جاری ہے۔ جعلی مقابلے جس کے اندر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہیں، وہ وہاں پر مسلسل جاری ہیں۔ میڈیا کو بند اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ باتیں دنیا کو نظر نہ آئے۔ ایسے ہی وہاں پر امن ہے تو میں انڈیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ میڈیا کھول دو، لوگوں کو جانے دو، یہاں کے لوگوں کو جانے دو۔ امن کے لیے ضروری ہے، اگر امن کا دعویٰ کرتے ہو تو کھولو راستے، لوگوں کو جا کر دیکھنے دو۔ اگر امن کا دعویٰ کرتے ہو، دنیا کو کہتے ہو کہ وہاں سب کچھ ٹھیک ہے، تو دنیا کے میڈیا کو جانے دو، سوشل میڈیا کو آزاد کرو۔ یہ مسلسل جو بندش ہے وہ اسی وجہ سے بندش ہے کہ وہاں ظلم و ستم چل رہا ہے۔ معصوم آبادی کے محاصرہ کرنا، تلاشی لینا اور اس کے اندر جو ظلم کرنا وہ بھی وہاں جاری ہے۔ حراستی تشدد کی کہانیاں آپ سنتے رہتے ہیں، اس میں جانیں بھی لے لی جاتی ہیں، مارا پیٹا جاتا ہے، پوری کمر توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نوجوان کے اندر کوئی ہمت ہی باقی نہ رہے، مگر کیا وہ انسانی تاریخ نہیں جانتے؟ یہاں پر میں اگر آپ کو مثال دوں کہ جو یہودیوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا رہا یورپ کے اندر، جس کے اندر میں ذکر کروں کہ گھیٹو جو تھا برلن کے اندر، وہ 20 فٹ چوڑا اور 2-3 کلومیٹر لمبی آبادی تھی، جس کے اندر ہر روز یہودی جرمنی کے اندر لیبل کے ساتھ پھرتے تھے، اپنی گردن پر لٹکاتے تھے تصویر کے ساتھ کہ میں یہودی ہوں، تو وہ باہر نہیں رہ سکتا تھا، وہ مجبوراً اس گھٹوں کے اندر رات کو آتا تھا، جو 15 میٹر چوڑا، جو ہے جیسے آج غزہ ہے۔ کیا یہ وہ نہیں جانتے کہ اس کے باوجود یہودیت کا جو بات کرتے تھے وہ دبے نہیں؟ یہ دوسری بات ہے کہ وہ بھول کر دوبارہ ظلم وہی کر رہے ہیں جس ظلم سے وہ گزرے، مگر قوموں کو آپ دبا نہیں سکتے، یہ انسان کی تاریخ رہی ہے۔ اور پھر کوئی قوم سوچے کہ مسلمانوں کو دبا لو، اس کا بھی امکان نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا، تاریخ اللہ میاں کے ہاں تاریخ جو ہے وہ صدیوں پر محیط ہوتی ہے۔ ہمارا ظلم روزانہ کا ہم اپنی زندگی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، مگر یہ ظلم ختم ہوگا۔ کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوگا کشمیر میں جو آزادی کی آواز نہ اٹھاتا ہو، کوئی ماں ایسی نہیں ہوگی جو جنم دے بچے کو جو تربیت نہ کرے کہ آزادی کے لیے کھڑے ہو، کوئی سیاسی تحریک ایسی بن نہیں سکتی جو ایکسیپٹیبل ہو لوگوں کو۔ لوگوں کو دھوکہ دیا گیا، کس کس کا نام میں لوں، لوگوں سے وعدے کیے گئے، اور اگر ایسے ہی وعدے پورے ہوتے تو شاید آج کشمیر کے اندر وہ حالات نہ ہوتے۔ تو وعدے تو دھوکہ تھے، وعدے تو چاپلوسی تھے، وعدے تو جب کیے گئے جب آپ جیسے لوگوں نے اور آپ کے اکابرین نے، ماشاءاللہ مجاہدین کی اولاد یہاں بیٹھی ہے جنہوں نے اس خطے کو آزاد کیا۔
तब परेशानी हुई, तब रातों रात भागकर यूनाइटेड नेशंस गए और हमने भी बात सुन ली, हम भी समझे कि दुनिया अमन चाहती है, दूसरी जंग अजीम से निकली है, इस वक्त हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, कानून के रास्ते चलो। जब कायदे आज़म को यह कहा गया सर ज़फ़रुल्लाह खान ने कि जी गुरदासपुर हैज़ बीन गिवन टू इंडिया, तो कायदे आज़म ने कहा वी डोंट वांट टू डिले द लिबरेशन ऑफ पाकिस्तान बट वी विल एंश्योर अबाउट कश्मीर। क्योंकि जो शरारतें जिस अंदाज से चल रही थी, गुरदासपुर दिया गया, वो इंडिया का कनेक्शन बनाया गया कश्मीर के साथ, वरना कनेक्शन नहीं होता। ये वो तासुबात हैं जिसकी बुनियाद पर हमारे लिए मसाइल खड़े किए गए। मगर यही फलसफा जो बुनियादी फलसफा था, इस्तिस्वाब राय, पाकिस्तान जमहूरियत के रास्ते बना है। बहुत कम ममालिक दुनिया में जमहूरी रास्ते से बने, पाकिस्तान जमहूरियत के रास्ते बना है। पाकिस्तान मुसलमानों से पूछा गया तुम किस खित्ते के साथ कहाँ जाना चाहते हो, तो लोगों ने पाकिस्तान के लिए वोट दिया। अच्छा, जो कॉन्टिगुअस एरियाज थे, पंजाब डिवाइड हुआ बेस्ड ऑन वोट। और रियासतों के लिए दूसरा उसूल था, कुछ रियासतों के लिए हैदराबाद के ऊपर हिंदुस्तान ने कब्जा किया, मनावर जूनागढ़ के ऊपर हिंदुस्तान ने कब्जा किया। कश्मीर के ऊपर भी वही प्रिंसिपल आना चाहिए था कि क्योंकि मुसलमान अक्सरियती रियासत थी तो मुसलमान अक्सरियती मुल्क के साथ उसका इल्हाक होना चाहिए था। मैं समझता हूं जो कश्मीर में बात गुजर रही है उसमें क़यादत की नज़रबंदी, मुसलसल नज़रबंदी, कितना अरसा अली शाह गिलानी को नज़रबंद रखा गया, मगर मजाल है उनकी आवाज़ मध्यम पड़ी हो कि हम हैं पाकिस्तानी, पाकिस्तान हमारा है। कब मजाल है कोई फ़र्क पड़ा हो, ज़ईफ़ आदमी, मुजाहिद, नौजवान आदमी जिसके अंदर जज्बा जो है वो उस उम्र के अंदर भी एक जवानों जैसा जज्बा था। अगर उसका बस चलता तो वो सड़क पर भी शहीद होने को तैयार था, उसको नज़रबंद करके रखा गया। तो क़यादत को मैसूर किया जाता है, घरों को मिसमार किया जाता है। ये कौन सा कानून है दुनिया का? यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के एतबार से भी देख लो, रेप को, ज़िना बिल जबर को रियासती टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और आपने किस्से सुने, इतने तकलीफ दे किस्से हैं कि मैं बयान करने से कासिर हूं। जिस तरह से एक बच्ची के साथ जुल्म किया गया क्योंकि वो मुसलमान बच्ची थी, और इतनी घिनौनी कैफियत ये बढ़ती चली जा रही है हिंदुत्व की, ये नफरत की, कि हिंदुस्तान अपनी तारीख मस्ख करना चाहता है, मिटाना चाहता है। जो भी पिछले 300-400 साल की तारीख है उसको मिटाकर नई झूठी तारीख लिखना चाहता है। लिखे वो, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। हिंदुस्तान के 1/4 हिस्से में जाकर सारे हिंदुओं को बसा ले, मुसलमानों की जगह आज़ाद कर दे, छोड़ दे, हमें कोई एतराज़ नहीं इस बात पर। मगर उस नई तारीख रकम करने के अंदर जो जुल्म और ज़्यादती करो, मुसलमानों को गलियों में आग लगाओ, मुसलमानों पर जुल्म करो, हिजाब के ऊपर मुसलमान लड़कियों को कहीं जाने ना दो, तो ये वो दो कौमी नज़रिया है जिसके ऊपर हिंदुस्तान बार बार ये बता रहा है कि वो दो कौमी नज़रिया सही था। पैलेट गर्ल्स का इस्तेमाल हुआ, जुल्म है, दुनिया बोलती नहीं है। क्यों नहीं बोलती भाई? ह्यूमन राइट्स पर तो बोलो, कोई पाबंदियां लगाओ। ये कैसे हो सकता है कि दुनिया इसका तमाशा देखती रहे? तो लिहाजा मैं आपसे जो बात करता हूं, ये तो माजी था, एक हाल है। मैं आपसे ये भी बात करना चाहता हूं कि मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि कोई गुफ्तगू मुस्तकबिल के बगैर नहीं होगी। हमें जो नज़र आ रहा है रास्ता, उसको हमने सिर्फ स्क्वीज करना है। आज़ादी, कश्मीर की आज़ादी का मुझे यकीन है, हर पाकिस्तानी बच्चे को यकीन है, हर मकबूजा कश्मीर के बच्चे, बड़े बूढ़े, जवान, औरत, माँ, बहन, सबको यकीन है कि कश्मीर आज़ाद होगा। उस टाइम फ्रेम को हमने स्क्वीज करना है। उस टाइम फ्रेम के एतबार से हम समझते हैं कि जो जद्दोजहद है ये जारी है। एक एक खून के कतरा जो बहा है, जिसने इस जगह को आबाद किया है, जिसने पाकिस्तान बनने में उसका रोल है, जो कश्मीर की आज़ादी में उसका रोल है, उसका रिकग्निशन मैं समझता हूं कि इस फोरम पर यहाँ से हटे बगैर करना। अब वो ज़मीन के अंदर भी तब्दीली करना चाहते हैं, तकलील आबादी का एहतमाम करना चाहते हैं, डेमोग्राफिक चेंज करना चाहते हैं, बट लेट मी टेल इंडिया कि दे विल नॉट बी सक्सेसफुल इन दैट।
No nation on earth has been successful in removing people from a land and establishing roots for other people. It will not happen. You will create more bitterness to come back and hit you harder. If you have seen the resistance of the Kashmiri people, you have not seen what will come in the future if you keep on doing this. जिस तरह से मुसलमानों को तुम आइसोलेट कर रहे हो इंडिया के अंदर, जिस तरह से मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हो, जिसके ऊपर इमरान खान ने बार बार ये कहा ये जेनोसाइड की तरफ जा रहे हैं। जेनोसाइड का रास्ता बड़ा सिंपल सा होता है। जेनोसाइड में एक आबादी को बदनाम किया जाता है। नाजियों ने यहूदियों को बदनाम किया पहले, फिर ये कहा कि ये हर अंदाज से एक्सप्लॉइट करेंगे, फिर इनकी जनरेशन को आइसोलेट किया, कल्चरली आइसोलेट किया, और फिर तकरीरें करके खामोश हो गए और लोग फिर सड़कों के अंदर जेनोसाइड करते हैं। वो नजर आ रहा है हमको। हम वार्न कर रहे हैं दुनिया को कि हिंदुस्तान अपने यहाँ जेनोसाइड कर रहा है, और कश्मीर के अंदर भी वही कैफियत करने की नीयत है। कश्मीर के अंदर ऑफिशियल एक्शन के जरिए जेनोसाइड, चेंजिंग ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रॉइंग पीपल्स लाइवलीहुड। और जब हम सियासी बातें करें तो उसके साथ साथ ये भी सोचें, दुनिया सोचे, इंडिया, यू मस्ट रिमेंबर द फैक्ट दैट व्हाट यू आर डूइंग इन कश्मीर, उसके साथ साथ द इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ कश्मीर, रोजगार पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, पूरी नौजवान नस्ल को जिस तरह से तुमने तशद्दुद का अपनी बंदूक की गोली पर तशद्दुद का निशाना बनाया है, उसमें क्या क्यास क्रिएट कर रहे हैं। आप समझते हैं लोग माफ कर देंगे? कोई माफ नहीं करेगा। आप समझते हैं कि वहां पर आप इन्वेस्टमेंट लाएंगे? एक तो आई चैलेंज द फैक्ट कि वहां इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। आई एश्योर द पीपल ऑफ कश्मीर कि जैसे ही इसके सोल्यूशन के करीब आएंगे वो सारा इन्वेस्टमेंट भी जब होगा, सब एक एक खिता, एक एक चप्पा वापस मिलेगा, कोई ले नहीं सकता इसको। हमारी जमीन मजाले कोई इसको ले सके? दुनिया के कानून है, इंसानियत के कानून है। कब आएंगे ये अमल के ऊपर, कब आएगा? मुसलमान जुल्म नहीं करता, मगर जुल्म सहता भी नहीं है, जुल्म सहेगा भी नहीं। और अगर आप तारीख देखेंगे तो तारीख यही साबित करती है कि इसी अंदाज से मामला बनेगा। अब ये जो आर्टिकल 35A और 370 के एतबार से हमें कोई सरोकार नहीं इससे, मगर 35A इस बात का रास्ता तैयार करता है कि डेमोग्राफिक चेंजेस ली जाएं, वहाँ को सिटीजनशिप वहाँ पर दी जाए। इसके लिए हम तैयार नहीं और प्रोटेस्ट करते रहेंगे। मैं कश्मीरी अवाम जो उधर है उनसे अपील करता हूँ कि इस झांसले में नहीं आए, अब इस झांसे में नहीं आए, इस्तेमाल करें इस बात का कि आपकी आवाज बाहर निकले। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, क्योंकि आपके ताल्लुकात ज्यादा हैं, मेरी तो अपील जाएगी, आपके ताल्लुकात ज्यादा हैं, आपके ताल्लुकात ज्यादा हैं कि आप उनसे ये कहें कि वहां की इमेजरी, वहां की मुश्किलात, ये जो इन्होंने आवाज गर्दन पर हाथ रखा हुआ है, इससे आवाज फिर भी निकालें। ये एक टूल है दुनिया का। देखिए, ये हमने तय कर लिया कि हम पुरअमन अंदाज से चाहते हैं आज़ादी, ये हमने तय कर लिया। हम बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों को पूरा मौका देना चाहते हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हो, और चाहे दूसरी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हो। हम मौका देना चाहते हैं, मगर जो कश्मीरी मजलूम है वो कब तक मौका देगा? वो तो आज हथियार उठाता है, फिर आज़ादी की जंग करता है। और यही मुसलमान के ऊपर मुझे ख्याल है कि जिस तरह से, जिस अंदाज से ये दीवार से लगा रहे हैं, मुसलमान भी इसी अंदाज से बात करेगा। तो 7 दहाइयों का जुल्म, मैं आवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ, मैं आप लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो आज़ाद कश्मीर के बासी हैं, क्योंकि आप ही के रिश्तेदार वहाँ पे जाने देते हैं। पाकिस्तान ये वादा करता है कि हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे, इसमें कोई शुबा आप कोई किसी अंदाज से नहीं रखें। ये दूसरी बात है कि हम पॉलिटिकली एक दूसरे को क्रिटिसाइज करें कि कम करो या ज्यादा करो। कोई कश्मीर को बेच नहीं सकता। ये गलतफहमी क्यों जिक्र में आती है? किस पाकिस्तानी की मजाल हो सकती है कि कॉम्प्रोमाइज करे? मगर कभी कभी ये बात सुनने में आती है, मैं समझता हूं इसमें एहतियात करें। कौन बेचेगा? जो कायदे आजम ने वादा किया, जो मुसलमान अपने आप से वादा करता है, किसकी मजाल है कि बेचने का सोचे भी? मगर अपने डायलॉग को पे अंदर एहतियात करें। फिर ये जो फेक न्यूज का हमला है दुनिया के अंदर, इससे मोहतात रहें, झूठी खबरों से मोहतात रहें। आप क्या समझते हैं कि ये जो हाइब्रिड वॉर है,
اس کے اندر فیک نیوز کتنی تیزی سے چلتا ہے اور کتنی تیزی سے پھیلایا جاتا ہے، مجھے اور آپ کو لڑانے کی کوشش کی جائے گی. اس میں کشمیر کے معاملے میں ڈونٹ بلیو اینی تھنگ ایکسپٹ فار دا فیکٹ دیٹ آل آف اس وانٹ دا لبریشن آف کشمیر. کوئی ریئل اسٹیٹ ہے؟ یہ ریئل اسٹیٹ نہیں ہے، یہ ہمارے دلوں کا جوڑ ہے. یہ وہ خون ایک ہے، یہ خون پسینہ ایک ہے، وہ ایک ایک قطرہ جو بہا ہے وہ ایک ہے. وہ ان ماؤں کی جو چادریں جن کے سروں پر سے ہٹائی گئیں ہم ایک ہیں، جو نوجوانوں نے جانے دی ہیں ہم ایک ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں انڈیا کو خاص طور پر اور دنیا کو وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ یہ راستہ بہت ہی خطرناک ہے. اس راستے پر چلنے سے دنیا کے اندر امن کا راستہ پھر نہیں کھلتا. اور یہ جو ریزولوشنز ہیں ایک تھوڑی ہے، ریزولوشن 38, 39, 41, 51, 80, 91, 96, 98, 122, 123, 126 جس پر ہندوستان نے سارے کشمیر سے ریلیٹڈ ریزولوشنز ہیں. کیوں سو گئے ہو اس کے اوپر؟ انصاف دنیا میں کون سا ادارہ کرے گا؟ تو لہٰذا ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں، دنیا کو میسج دینا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر اپنے کشمیری بھائیوں سے بہنوں سے اکراس دا لائن آف کنٹرول. ہم آپ کے ساتھ آپ کی قربانیوں کو ریکگنائز کرتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں پرامن حل کی. نہیں ہوگا تو ہم سب مل کر یقینی بنائیں گے، اپنی زندگی میں یقینی بنائیں گے، آپ کی زندگی میں بنائیں گے کہ کشمیر آزاد ہوگا. اور ہم ہیں پاکستانی، پاکستان ہمارا ہے کہ نعرے کے اوپر میں اپنی بات کو اختتام کر رہا ہوں. السلام علیکم. یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے آزاد کشمیر اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ پیغام سرحد کے اس پار بھی جائے گا، پوری دنیا تک پہنچے گا. دنیا میں ظلم و ستم ہوتا ہے، ادارے بھی بنے ہیں، لیکن حل کی طرف بات نہیں جاتی. خواتین کی بے حرمتی کو ریاست کے اعلی کار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، قیادت کو محصور کیا جاتا ہے، گھروں کو مسمار کیا جاتا ہے. بھارت نے برصغیر کی متعدد ریاستوں پر جبراً قبضہ کیا. بھارت کے حالات دو قومی نظریے پر مہر ثبت کرتے ہیں. گرداسپور بھارت کو دے کر کشمیر تک راستہ دیا گیا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے آزاد کشمیر اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. اور یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین. We will fight until we die. We will fight until we lost the Black Nation. رشینز جو ہیں وہ بھی ایک اپنا الگ راستہ بنا رہے ہیں. یہ 70-75 سال میں ایک بہت بڑا جو ہے شفٹ انڈیا کی پالیسی میں یا رشینز کی پالیسی میں آ رہا ہے. اگر جو میں نے کہتا کہ وہ پاکستان کی طرف کوئی بہت ان کا جھکاؤ ہو گیا یا ہو رہا ہے، لیکن سلولی ایک نارملائزیشن پاکستان کے ساتھ ان کی ہمیں دیکھنے میں مل رہی ہے. تو انڈیا کو امریکہ کے ساتھ جانے کا اور ہول ہارٹیڈلی جانے کا جہاں کچھ ایڈوانٹیجز ہوئے ہیں وہاں بہت ساری ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کو جو ایڈوانٹیج دنیا میں ہے وہ ایک اسرائیلی لابی کا بھی بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کشمیر کے اوپر. جب ہم کشمیر کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں ویسٹ کو ہمت کرنا چاہیے. ہم اس کانٹیکسٹ میں کہتے ہیں کہ ویسٹرن جو سوسائٹی ہے یا وہاں کی حکومتیں یا کانسٹیٹیوشن وہ ویلیو ڈریون ہے. اور ویلیو ڈریون میں جیسے کہ ابھی بائیڈن نے بھی بات کی جی ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی جو ہے نا ہمارا کی منترا ہوگا ان فیوچر میں ریپبلکن کا یہ ڈیموکریٹس کا ہمیشہ رہتا بھی ہے. لیکن جب وہ کشمیر پہ آتے ہیں تو وہاں جو ہے نا ان کی بات سن جاتی ہے. اور جب افغانستان پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نیشن بلڈنگ کے لیے نہیں گئے تھے، القاعدہ کے خاتمے کے لیے گئے تھے. وہ افغانستان میں ابھی دیکھیں نا ان کا سارا زور ہے عورتوں کی امپاورمنٹ پہ، سارا زور ہے ہیومن رائٹس پہ. ابھی ناروے میں جو انہوں نے ڈائلاگ کیا طالبان میں، اس میں سارا فوکس ہیومن رائٹس اور عورتیں تھی. لیکن کشمیر میں عورتوں کے حوالے سے اور کشمیر میں جو ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کی ایون فلسطین کی بات کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ سوال ایک اور آتا ہے کہ جب ہم اپنے لابسٹ کی بات کرتے ہیں، آپ نے اسرائیل کا ذکر کیا. بھارت اور اسرائیل دو وہ ملک ہیں جو کہ لابنگ کے لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. آپ ہر ملک میں یورپ کی بات کریں، آپ امریکہ کی بات کریں، برطانیہ کی بات کریں، تو انہوں نے باقاعدہ لابیز تیار رکھی ہوئی اور اپنے ایجنڈیز کو سرو کرواتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ عاصم بات کریں گے؟ اس وقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ. جی شکریہ. بہت شکریہ. شاہ محمود قریشی صاحب،
ہم چاہتے تھے کہ آپ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہوں آج کا دن، اور خاص طور پر جس طریقے سے پوری دنیا کو ہم نے ایک پیغام دیا ہے. چائنا میں آپ موجود ہیں اور چائنا میں بیٹھ کر بھی ہم نے پوری دنیا کو پیغام دیا ہے کہ ہم کشمیر کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. ایک آج ہمارے اس گفتگو کا محور رہا ہے کہ دنیا کیوں خاموش ہے؟ صرف ایک اکنامک انٹرسٹ ہے ہندوستان کے ساتھ، یا آپ سمجھتے ہیں تصویراتی طور پر بھی ہندوستان کو ایک پولیس مین کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تبھی کشمیر کا مقدمہ جو ہے اسے بھرپور انداز سے سامنے نہیں لایا جاتا؟ دیکھیے، کشمیر پہ جو ہندوستان کے ساتھ مسئلہ ہے وہ صرف پاکستان کا نہیں ہے. لداخ کے علاقے کو شامل کر لیں، جموں کشمیر لداخ کو شامل کر لیں، تو اس وقت یہ مسئلے میں پاکستان بھی آتا ہے اور چین بھی آتا ہے. ٹھیک، اس وقت دو چیزیں چل رہی ہیں. ایک آپ دیکھ رہے ہیں ایک نئی الائنمنٹ ہو رہی ہے چین کو کنٹین کرنے کے لیے. چین کی رائز سے کچھ حکومتیں ہیں جو کہ تذبذب کا شکار ہیں، پریشان ہیں، تو وہ چین کو کنٹین کرنے کے لیے وہ ایک حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں، اور اس حکمت عملی میں بھارت اور ہندوستان پر ان کی نظر ہے. اس کو وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر دیکھتے ہیں. جو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی ہے یہ بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے. تو اس لیے بھارت کی بہت سی جو واضح جو ناانصافیاں ہیں، جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں، جانتے ہوئے کہ وہ حقیقت ہے صرف نظر کر دیتے ہیں اور مصلحتاً خاموش رہتے ہیں. اور اب آہستہ آہستہ یہ چیز عیاں ہو رہی ہے. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس باڈیز بھی کہہ رہی ہیں، بہت سے آزاد جو مفکر ہیں، اینالسٹ ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دوہرا معیار ہے، اور اس دوہرے معیار پر لوگ اعتراض اب اٹھانا شروع کر دیا ہے لوگوں نے. ٹھیک ہے. اچھا شاہ محمود قریشی صاحب، ابھی آپ نے خود کہا کہ الائنسز بن رہی ہیں، نیو فارمیشنز ہم نے دیکھی، اوکس دیکھا، کوارڈ دیکھا، دنیا جیو پولیٹکس کی طرف جا رہی ہے. جب ہم نے قومی سلامتی پالیسی پبلک اور سٹیزن سینٹرک کا اجرا کیا جو انڈین سینٹرک سے ایک بہت بڑا شفٹ تھا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ جیو پولیٹکس جو ہے جیو اکنامکس کا حصہ بننے جا رہی ہے؟ اور ہم ڈیفینیٹلی ہمارا جھکاؤ تھوڑا سا ضرور ہوگا کیونکہ ہم تعلقات تو سب کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ چاہتے ہیں، لیکن جیو پولیٹکس تو واضح طور پر نظر آ رہی ہے. دیکھیے، ہماری ترجیح اس وقت جیو اکنامکس اس لیے ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی میں اس وقت جو سب سے زیادہ ہمیں دقت دکھائی دے رہی ہے، جو اپنی ولنریبلٹی کہ آج جو ہے وہ پیٹ پھاڑ کر شہباز شریف، آصف علی زرداری کے پیٹ سے جو ان کے دعوے تھے لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ باہر نکال لیں گے، لیکن وہاں تو پتہ چلا کہ ایک مکمکا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا شہباز شریف نے آصف علی زرداری کو کہ آپ کے اوپر پاپڑ والے کے، فلودے والے کے کیسز ہیں، اومنی گروپ کے کیسز ہیں، جعلی اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں. تو شہباز شریف نے بھی کہا کہ میں نے بھی جعلی اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں، میں نے بھی لوٹ مار کی ہوئی ہے. 7.5 ارب روپے کا ٹی ٹیوں کا کیس جو ہے وہ شہباز شریف کے اوپر ہے جو کہ نیب عدالت میں چل رہا ہے، جہاں پر وہ لوگ جو لوگ کبھی بیرون ملک کبھی باہر گئے ہی نہیں، ان لوگوں نے شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز کے اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ پیسے ڈالے ہوئے ہیں. اسی طرح پتہ چلتا ہے کہ رمضان شوگر مل کے جو ملازمین ہیں جن کی 17,000 ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، 14 ملازمین کے اکاؤنٹس کے اندر پیسے آتے ہیں، اور یہ معلوم پڑتا ہے کہ 10,000 20,000 روپے تنخواہ پہ کام کرنے والے مقصود چپڑاسی جیسے لوگ جن کے اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ 4 ارب روپے آ جاتا ہے، وہ شہباز شریف وہاں سے مستفید ہوتے ہیں. یعنی ایک طرف آصف علی زرداری ان کی لوٹ مار ہے، دوسری جانب جو ہے وہ شہباز شریف کی لوٹ مار ہے جو کہتے تھے میں نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی. تو آج جو ہے وہ لوٹ کھسوٹ کرپشن کے ٹولے کی جو ہے وہ ملاقات تھی، جو پہلے ایک دوسرے کو شو کاز دیتے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ سلیکٹڈ کے تانے دیتے ہیں، آج جو ہے وہ پھر ملاقاتیں کرتے ہیں. یہ جو سیاسی ڈرامہ بازی ان لوگوں نے لگا رکھی ہے،
پہلے نہ ان کے استعفے آئے، نہ ان کی عدم اعتماد آئی، نہ ان کے لانگ مارچز کی کہانیاں نہیں ہوئیں. آر پار آج مریم صفدر کو یہ بتانا چاہیے تھا نا کہ انہوں نے تو کہا تھا آر یا پار. اب جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ خوار ہو رہے ہیں. تو نہ ان کی عدم اعتماد آئے گی، نہ ان کے استعفے آئیں گے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ اسی طریقے سے اٹھک بیٹھک کرتے رہیں گے. یہ جتنی مرضی جو ہے وہ تیتر بٹیر کے کھانے کھا لیں، یہ جتنی مرضی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کلا بازیاں لگا لیں، لیکن ان کے راستے کے اندر عمران خان کھڑا ہے. ان کو پتہ ہے کہ عمران خان نے جو ہے وہ ان کو این آر او نہیں دینا. انہوں نے پرویز مشرف سے این آر او لے لیا تھا، جو پرویز مشرف اس وقت بڑے طاقتور تھے. ان سے 10 سال کا معاہدہ کر کے یہ باہر چلے گئے تھے، این آر او لے لیا تھا. لیکن پچھلے 3.5 سال میں انہوں نے ہر طرح کی بلیک میلنگ کر کے دیکھ لی. چاہے ایف اے ٹی ایف کا بل آیا ہو، چاہے بجٹ کا معاملہ ہو، جہاں جہاں قومی مفاد کا معاملہ تھا یہ وہاں اپنا ذاتی مفاد کا معاملہ لے آتے تھے. کبھی نیب کو بند کرنے کے لیے 34 شکوں کی کہانی لے آتے تھے. ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی طرح جو پہلی بار طاقتور کو خوف پیدا ہوا ہے احتساب کا، طاقتور کے اوپر جو ہے وہ قانون کی گرفت آ رہی ہے، ان کو یہ خوف ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ ہمیں این آر او مل جائے. تو عمران خان کے ہوتے تو ان کو این آر او جو ہے وہ نہیں ملے گا. اس طرح کی یہ درجنوں جو ہے وہ میٹنگز کریں، لیکن اس سے میں سمجھتا ہوں کہ نہ حکومت کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہ پاکستان کی عوام کو فرق پڑتا ہے، بلکہ یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں. ان کی ترجیحات جو ہیں وہ پاکستان کی عوام نہیں ہے، پاکستان کی عوام کے لیے آسانی پیدا کرنا نہیں ہے. ان کی ترجیحات میں ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے، کیونکہ ان دونوں جماعتوں نے اقتدار میں آ کے لوٹ مار کی ہوئی ہے. آصف علی زرداری کا پیسہ بھی باہر پڑا ہے، شہباز شریف کا، نواز شریف کا، ان کے بچوں کا، سب کا پیسہ جو ہے وہ باہر پڑا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جو کیسز کا خوف ہے، ان کو احتساب کا خوف ہے، ان کو سزاؤں کا خوف ہے، جو ان کو ہر 6 مہینے بعد 7 مہینے بعد جو ہے وہ ایک دوسرے کی یاد جو ہے وہ ستانا شروع کر دیتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو سیاسی جو ٹوپی ڈرامے ہیں وہ اب نہیں چلیں گے. یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے، یہ جو لوٹ کھسوٹ مال اکٹھا کرنے والوں کا جو ٹولہ ہے، ان سب نے جو ہے وہ اب اکٹھے جو ہے وہ جیل کے اندر جانا ہے. کیونکہ پاکستان کی عوام کسی بھی ایوان کے اندر اس کو برداشت نہیں کرنا چاہتے جس نے ملک کا مال لوٹا ہے، جس نے غریب کے حق کے اوپر ڈاکہ مارا ہے، جس نے جو ہے وہ اربوں روپے لوٹ کے بیرون ملک جو ہے وہ جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں. اور ان کا یہ ہمیشہ سے یہ ان کا یہی طریقہ کار رہا ہے کہ اقتدار میں آؤ، مال بناؤ، کل کو کوئی احتساب کرے تو میرے خلاف انتقامی کارروائی شروع ہو گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لڑ جھگڑ رہے تھے، ایک دوسرے کا جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہے تھے، آج ان کا کھانوں کے اوپر اکٹھا ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی یہ کئی بار یہ کام کر چکے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پاکستان کی عوام کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان کی جو کمٹمنٹ ہے احتساب کے حوالے سے، اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے، اس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ آج بھی قائم ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے لوٹ مار کی ہے، یہ لوٹ کھسوٹ کا جو ٹولہ ہے، اس ٹولے کا مستقبل جو ہے وہ جیلوں میں ہے، اس کا مستقبل جو ہے وہ پاکستان کے ایوانوں میں نہیں ہے. یہ اسی طریقے سے جو ہے وہ خوار ہوتے رہیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مستقبل میں، ان کے ہاتھ میں سوائے جو ہے وہ شرمندگی کے، سوائے ندامت کے کوئی چیز جو ہے وہ آنے والی نہیں ہے. انشاءاللہ عمران خان نے پاکستان کی عوام سے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو انہوں نے پورا بھی کیا ہے. اور عمران خان قوم کی خدمت کے لیے، پاکستان کی خدمت کے لیے کام کر رہا ہے. دوسری جانب جو ہے یہ اپنے خاندان کی خدمت کے لیے، یہ لوگ اپنا لوٹا ہوا پیسہ بچانے کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ان کے اوپر جو قانون کی گرفت ہے، وہ گرفت جو ہے وہ ان کے اوپر مزید مضبوط ہوگی. ناظرین، وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ لوٹ کھسوٹ کے ٹولے کی آج ملاقات تھی. جو پہلے ایک دوسرے کو تانے دیتے رہے، آج اکٹھا ہو کر بیٹھ گئے ہیں. یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوار ہو رہے ہیں. عمران خان نے ان کو کسی طور این آر او نہیں دینا، نہ استعفے آئیں گے اور نہ عدم اعتماد کی تحریک. پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی.
fight until we die. We will fight until we lost the blood nation. हमारा डायस्पोरा कामयाब हो जाते हैं हमारा डायस्पोरा एक्सट्रीमिज्म की जो बात होती है, जो बार बार यानी अपनी जिद्दोजहद आजादी की बात करने वाली, अपनी माओ बहनों बच्चियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत करने वालों को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, मोदी सरकार ने 2014 से लेके आज तक जो कुछ किया है, उसने हमारे जो ऊपर जितना दाग धब्बे लगे थे ना, वो सारे धो दिए। अब आप देखें, न्यूयॉर्क टाइम आप पढ़ें, अभी रिसेंटली उन्होंने एक रिपोर्ट दी है, बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है वो, इसके बारे में अपना क्रिश्चियंस के साथ इंडिया में क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। 12 जनवरी को हाउस ऑफ US कांग्रेस में एक बहस हुई है, जिसमें जेनोसाइड वाच के जो प्रेसिडेंट है स्टैटन, मिस्टर स्टैटन, उन्होंने एक पूरी टेस्टिमोनी दी है, वो इंडियन मुस्लिम के तावन से US कांग्रेस ने की, जिसमें उन्होंने कही इंडिया इज जस्ट 1 स्टेप बिहाइंड द जेनोसाइड। सो इससे आप अंदाज़ा करें कि इंडिया के लिए दुनिया में क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है। थोड़ा अर्सा पहले इकोनॉमिस्ट ने एक टाइटल लगाया, यही इकोनॉमिस्ट पहले एक टाइटल लगाया था कुछ साल पहले, जिसमें लिखा था टॉलरेंट इंडिया, अब लगाया इनटॉलरेंट इंडिया, यानी इसका जर्नी आप देखें। तो जो कुछ वो कर रहे हैं अभी, यहाँ 4-5 स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वोकैबुलरी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ मुसलमानों को तो छोड़े, मुसलमानों के साथ क्रिश्चियंस के साथ भी जो सलूक कर रहे हैं, दूसरे लोगों के साथ, सिखों के साथ तो खैर। तो इससे आप अंदाजा करें कि मैं समझता हूं कि खुद मोदी ने या बीजेपी ने अपने खिलाफ इतना बड़ा मुकदमा दुनिया के सामने पेश कर दिया है कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो इंडिया का जो लेकिन उसके बेनिफिशियरी कश्मीरी क्यों नहीं है? कश्मीरी भी है, कश्मीरी देखे ना, उसका अल्टीमेट एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो कश्मीर पे भी हो रहा है। फिर कश्मीर की भी बात होती है, मसलन जैसे ये मैं आपको बता रहा था जेनोसाइड वाच का, इसका मैंने खुद इंटरव्यू सुना, अभी जनवरी में आया, वो ये क्या, उसने कश्मीर का भी तीन बार जिक्र किया कश्मीर का, अगरचे वो कोई फोकस जिक्र कश्मीर का नहीं था, लेकिन 3 बार जिक्र किया। तो दुनिया में ना बेदारी स्लोली इस बेदारी के हवाले से एक आदमी कह रहा है, मीडिया भी दुनिया का जो है ना, कोई ऐसा फ्री मीडिया नहीं है जैसा हम किताबों में पढ़ते हैं कि जी फ्री मीडिया होता। इस सारी दुनिया में स्टेट ही मीडिया के पीछे होती हैं। जब स्टेट किसी चीज़ को प्रायोरिटी बनाते हैं, तो जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं वो हमारी कश्मीर को या किसी मुस्लिम काज को प्रायोरिटी नहीं बनाएंगी, ना उन्होंने बनाई है, कॉरिडोर्स को हमने टच करना नहीं बनाई। लेकिन उस पावर कॉरिडोर्स के साथ साथ जो पहला सवाल था, उस पे हम फिर शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ चले गए थे कि क्या लॉबिस्ट, मैंने कहा कि इसराइल और इंडिया दुनिया के वो 2 बड़े मुल्क हैं जो कि सबसे ज़्यादा पैसा इस पर इन्वेस्ट करते हैं, कितना ज़रूरी है इसके ऊपर काम करना और जो आवाज़ को और मजबूत अंदाज में पेश करना? जी बहुत ज़रूरी है। और देखें आप, ये जो मोमेंटम होता है ना, एक टाइम लगता है उसको क्रिएट करने में। मैंने जैसे कहा ना कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जिस तरीके से इस सारे कश्मीर के इशू को लेकर आगे चली है, उसको मोमेंटम मिलने में टाइम लगेगा। और वो मोमेंटम जो है उसकी एक डिफरेंट वेज एंड मीन्स अपनाने पड़ेंगे। One is the awareness of the international community. सेकंड इज कि जी आप अपनी एम्बेसीज को यूटिलाइज करें, वहाँ पे सेमिनार और एंगेज करें अपने डायस्पोरास को। ब्रिगेडियर साहब, हम चाहते थे कि इस पर एक तवील तरीन और ये ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी रहेगा, इस पर डिबेट होती रहेगी और आज यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से हमारी तवील ट्रांसमिशन है, उस पर मजीद कुछ पहलुओं पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, एक बात यहाँ पर बड़ी अहम है और इस गुफ्तगू को अगर कंक्लूड किया जाए, 18वीं सदी के आखिर में जिस ज़ायनिज़्म और ज़ायनिस्ट का उरूज था और ये कहा जा रहा था कि शायद 1945 के बाद जो है ये ज़ायनिस्ट जो हैं ये बैकफुट पे चले जाएं और ज़ायनिज़्म का तकरीबन खात्मा हो, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। नाम और शक्ल चेंज ज़रूर हुई है, लेकिन आज भी ज़ायनिस्ट और ज़ायनिज़्म जो है वो अपने उरूज पर है और एक्सट्रीमिस्ट वो मुसलमानों के साथ बदकिस्मती से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक प्रॉपर, जिस तरह आसिम रज़ा ने भी कहा, एक लॉबिंग है और एक मुसलसल लॉबिंग है, कंटिन्यूटी और एक कंसिस्टेंट पॉलिसी उनकी है। लेकिन ज़ायनिस्ट का खात्मा होता है हक से, और हक किसका नाम है? अल्लाह का नाम है। वो दिन दूर नहीं है जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार पूरी दुनिया में यकजुमा होकर कश्मीरियों की मदद को पहुंचेंगे और उसके लिए अपने तमाम मफादात को, ग्रोही मफादात को, अपने ज़ाती मफादात को, अपने माशी मफादात को बाला ताक रखते हुए बात करेंगे हक की, सच की और कलमे की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेहमान शुक्रिया हमारे साथ रहे। ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, सज्जाद बुखारी और सैयद आसिम रज़ा को नाज़रीन इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।